الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معمول کے درود پاک پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ کل میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور قرآن مجید کے فوائد پر کچھ مختصر گفتگو کی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم الحمد شریف کی ابتدائی سے کچھ شروعات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ محترم سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی۔ اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں 1 رکوع، 7 آیتیں، 27 کلمے اور 140 حروف ہیں۔ اس صورت کے متعدد نام ہیں اور ناموں کا زیادہ ہونا اس کی فضیلت اور شرف کی دلیل ہے۔ اس کے مشہور 15 نام یہ ہیں۔ سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے، اور اسی سورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اس لیے اسے فاتح الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی کہتے ہیں۔ اس سورت کو ابتدا الحمدللہ سے ہوئی، اس مناسبت سے اسے سورۃ الحمد یعنی وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اور اس بنا پر اسے ام القرآن اور ام الکتاب کہتے ہیں۔ یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، یا یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی، اس وجہ سے اسے السبع المثانی
یعنی بار بار پڑھی جانے والی یا ایک سے زائد مرتبہ نازل ہونے والی 7 آیتیں کہا جاتا ہے۔ دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو سورۃ الکنز، سورۃ الوافیہ اور سورۃ الکافیہ کہتے ہیں۔ شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الشفا اور سورۃ الشافیہ کہتے ہیں۔ دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الدعاء، سورۃ تعلیم المسئلہ، سورۃ السوال، سورۃ المناجاہ اور سورۃ التفویض بھی کہا جاتا ہے۔ احادیث میں اس سورت کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 4 فضائل درج ذیل ہیں۔ حضرت ابو سعید بن معلیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ سوالیہ طور پر سورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی سورت سکھاؤں گا۔ ارشاد فرمایا، وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہی 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کی فرمائی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کو ان دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، اور وہ 2 نور یہ ہیں، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی صورت نازل نہیں فرمائی۔ حضرت عبد بن ملک بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اس کے رحمان اور رحیم ہونے، نیز مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن ان کے اعمال کی جزا ملنے کا ذکر ہے۔ نمبر 3، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مستحق ہونے اور اس کے حقیقی مددگار ہونے کا تذکرہ ہے۔ نمبر 4، دعا کے آداب کا بیان اور اللہ تعالیٰ سے دین حق اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت ملنے، نیک لوگوں کے حال سے موافقت اور گمراہوں سے اجتناب کی دعا مانگنے کی تعلیم ہے۔ یہ چند وہ چیزیں بیان کی ہیں جن کا سورہ فاتحہ میں تفصیلی ذکر ہے۔ البتہ اجمالی طور پر اس سورت میں بے شمار چیزوں کا بیان ہے۔
امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھروا دوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یہ قول نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ کے یعنی کتنے ہی من بوجھ اٹھاتا ہے، اور ہر من میں کئی یعنی کتنے ہزار ارجا ہوتے ہیں۔ ان کا حساب لگایا جائے تو یہ حساب سے تقریباً 25 لاکھ جز بنتے ہیں۔ یہ فقط سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ غور کریں مسلمانوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا اندازہ لگائیں کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر، اور جس کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ میں 70 اونٹ بھر جائیں، اتنی یعنی آپ جز اس کی کتابیں لکھ سکتے ہیں، اور پھر اعلیٰ حضرت نے اس کا یہ نکالا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ 25 لاکھ جزیہ لکھنا یہ کوئی آسان کام نہیں، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کا یہ عالم ہے تو میرے آقا حضور سرور عالم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کے علم کا اندازہ لگائیں کہ آپ کے پاس کتنا علم ہوگا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کا دروازہ ہے، تو حضرت علی کے علم کا یہ عالم ہے تو میرے آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ امام اور تنہا نماز پڑھنے والا اپنی زبان سے سورہ فاتحہ پڑھے گا، جبکہ مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا، اور جہری نماز میں اس کی قراءت بھی سنے گا، اور اس کا یہی عمل پڑھنے کے حکم میں ہے۔ یعنی جو قراءت والی نماز ہے جسے آواز سے پڑھی جاتی ہے، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز، اس میں بھی الحمد بھی پڑھی جاتی ہے، اور الحمد کے بعد پھر امام قراءت بھی پڑھتے ہیں، تو یہ بھی آپ کو سننا واجب ہوگا۔ اور امام کی جو قراءت ہے وہی مقتدی کی قراءت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تلاوت کے وقت مقتدی کو خاموش رہنے اور قراءت سننے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام قراءت کرے تو تم خاموش رہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ ان کے علاوہ اور بہت سی احادیث میں امام کے پیچھے مقتدی کے خاموش رہنے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے چند علماء امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس غرض سے آئے کہ وہ امام کے پیچھے مقتدی کی قراءت کرنے کے معاملے میں ان سے مناظرہ کریں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا سب سے مناظرہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں، آپ ایسا کریں کہ مناظرے کا معاملہ اس کے سپرد کر دیں جو آپ سب سے زیادہ علم والا ہے تاکہ میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں۔ انہوں نے ایک عالم کی طرف اشارہ کیا تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم یہ سب سے زیادہ علم والا ہے؟ آپ نے سوال کیا کیا تم میں یہ سب سے زیادہ علم والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میرا اس کے ساتھ مناظرہ کرنا تم سب کے ساتھ مناظرہ کرنے کی طرح ہے؟
انہوں نے کہا ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کے خلاف جو دلیل قائم ہوگی وہ گویا کہ تمہارے خلاف قائم ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں اور دلیل میں اس پر غالب آ جاؤں تو وہ دلیل تم پر بھی لازم ہوگی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا وہ دلیل تم پر کیسے لازم ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ ہم اسے اپنا امام بنانے پر راضی ہیں تو اس کی بات ہماری بات ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جب ہم نے ایک شخص کو نماز میں اپنا امام مان لیا تو اس کا قرات کرنا ہمارا قرات کرنا ہے اور ہماری طرف سے نائب ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر سب نے اقرار کر لیا کہ امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کرے گا۔ یہی بات ہمیں مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت سے لوگ جب جاتے ہیں تو وہاں امام کے پیچھے لوگ قرآن کی یعنی جو مقتدی حج کے لیے یا حرمین طیبین میں جب جاتے ہیں تو وہاں یہ ان کا معمول ہوتا ہے، لوگ پیچھے قرات کرتے ہیں تو ہمارے لوگ بھی بہت سے ان کے پیچھے نماز کے اندر قرات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہاں بھی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بھئی امام کے پیچھے کچھ یاد ہو تو پھر وہ بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، مگر اس بات سے ہمیں سبق لینا ہے کہ ہم امام کے پیچھے قرات نہیں کر سکتے۔ قرآن کا فرمان ہے اور قرآن نص قطعی ہوتا ہے، اس کا کوئی انکار کرنے والا کفر کر جاتا ہے، یعنی قرآن کے ایک لفظ کو بھی نہ مانے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں قرآن کے ان فرمان کے مطابق امام کے پیچھے جب نماز پڑھ رہے ہوں یا کوئی قرآن پڑھنے والا بلند آواز سے قرآن پڑھ رہا ہو تو اس کی قراءت کو سننا واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ امام کے پیچھے جب بھی نماز پڑھیں تو اپنے آپ کو خاموش رکھیں اور امام کی قراءت کو اپنی قراءت سمجھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں، اور حدیث پاک میں بھی اچھے اور ہر اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ لہذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اس کی بہت برکت ہے۔ الرحمن الرحیم جو بہت مہربان رحمت والا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا تو یہ اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے، یعنی بعید کا معنی دور ہوتا ہے، یہ اس کی شان سے بہت دور ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو رحمان بھی کہیں اور وہ آپ کے اوپر رحم نہ کریں۔ مروی ہے کہ ایک سائل نے بلند دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ مانگا تو اسے تھوڑا سا دے دیا گیا۔ دوسرے دن وہ ایک کلہاڑی لے کر آیا اور دروازے کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس سے کہا گیا کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا تو دروازے کو اپنی عطا کے لائق کر یا اپنی عطا کو دروازے کے لائق بنا دے۔ اے ہمارے اللہ عز و جل، یعنی یہاں ایک ایگزامپل، ایک مثال دی ہے کہ ایک بہت بڑا گیٹ جس نے بنایا ہو
دروازہ جس کے گھر کا اتنا بڑا ہو اور وہ امیر آدمی ہو اور اس کے پاس سے اگر کچھ تھوڑا سا مل جائے تو وہ فقیر اس کو سمجھا رہا ہے کہ اپنا دروازہ اتنا بڑا تو نے رکھا ہے اور دینے کے لیے کنجوسائی کر رہا ہے، تو یا تو پھر تو دل کھول کر کے دے یا تو پھر اپنا دروازہ چھوٹا کر لے، تاکہ کسی کو پتہ چلے کہ بھئی یہ بہت بڑا آدمی نہیں ہے۔ تو یہ ایک سمجھانے کی مثال تھی، لیکن اگزامپل جسے دیا ہے، لیکن آگے کہتے ہیں کہ اس نے جواب دیا تو اللہ عز و جل رحمت کے سمندروں کو تیری رحمت سے وہ نسبت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے، اتنی زیادہ ہے کہ اسے کہتے ہیں کہ سمندروں کو، یعنی دنیا کے تمام سمندر جتنا پانی ہے، ایک اگزامپل دیا ہے کہ تیری رحمت سے وہ نسبت ہے جو ایک چھوٹے سے ذرے کو تیرے عرش سے نسبت ہے، اور تو نے اپنی کتاب کی ابتدا میں اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی صفت بیان کی، اس لیے ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے محروم نہ رکھنا۔ کتنی پیاری بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید بھی ایسی ہی رکھنی چاہیے کہ وہ اپنی رحمت سے ہمیں ضرور مالا مال فرمائے گا۔ علماء کرام نے بسم اللہ سے متعلق بہت سے شرعی مسائل بیان کیے ہیں، ان میں سے چند درج ذیل ہیں کہ جو بسم اللہ ہر سورت کی شروع میں لکھی ہوئی ہے یہ پوری آیت ہے، اور جو سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں ہے وہ اس آیت کا ایک حصہ ہے، جہاں یہ آتا ہے اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 19ویں پارے میں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ 19 کی، یعنی یہ قرآن، یہ سورت کا ایک حصہ ہے، تو وہاں جب بسم اللہ آئے گی تو نماز کے اندر بھی پڑھنے والا اس کو بلند آواز ہی سے پڑھے گا، یعنی قرات کے اندر اگر پڑھے گا تو اس کو بلند آواز ہی سے پڑھے گا۔ بسم اللہ ہر سورت کے شروع کی آیت نہیں ہے، بلکہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے، جسے ہر سورت کے شروع میں لکھ دیا گیا تاکہ دو سورتوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے۔ ہر سورت کے اوپر بسم اللہ اس لیے لکھا ہے تاکہ اب یہاں پتہ چل جائے کہ یہاں یہ سورت، ایک سورت ختم ہوئی اور دوسری شروع ہوئی۔ اسی لیے سورت کے اوپر امتیازی شان میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے، آیت کی طرح ملا کر نہیں لکھتے، اور امام جہری فر نمازوں میں بسم اللہ آواز سے نہیں پڑھتا، نیز حضرت جبرائیل علیہ السلام جو پہلی وحی لائے اس میں بسم اللہ نہ تھی۔ تراویح پڑھانے والے کو چاہیے کہ وہ کسی ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ آواز سے پڑھے تاکہ ایک آیت رہ نہ جائے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر شاگرد استاد سے قرآن مجید پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے سنت نہیں۔ سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، ورنہ مستحب ہے۔ اگر سورہ توبہ سے تلاوت شروع کی جائے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کو پڑھا جائے، اور اگر تلاوت کے دوران سورہ توبہ آ جائے تو بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں۔ یہ سورہ توبہ 10ویں سپارے کے اندر چھٹا رکوع شروع ہوتا ہے، تو چھٹا رکوع یہاں پر فنش ہوتا ہے اور سورہ توبہ وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی نے اب وہ، جیسے کہ آپ سورہ توبہ یعنی سورہ فرقان ہے، اس سے پہلے تو آدمی پڑھ رہا ہے 10واں سپارہ، اور 10ویں سپارے کی تلاوت کرتے کرتے بیچ میں سورہ توبہ آ گئی تو اب وہاں پر وہ بسم اللہ نہیں پڑھے گا، اور اگر وہ وہیں سے شروعات کرتا ہے، یعنی جیسے کہ تلاوت ہی سورہ توبہ سے کرتا ہے، تو پھر دونوں پڑھے گا، اعوذ باللہ بھی پڑھے گا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ کر قرآن پاک کی تلاوت شروع کرے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہاں والوں کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں،
یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کمال کی تمام صفات کا جامع ہے۔ حمد کا معنی ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کو خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل یا اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا۔ اور ہم چونکہ اللہ عز و جل کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں، اس لیے ہماری یہ حمد شکر بھی ہوتی ہے۔ احادیث میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے 3 فضائل درج ذیل ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور الحمدللہ کہنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف یعنی شکر کے معنی میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ جس نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی۔ آج بھی بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ پوچھیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، تو طبیعت کے اوپر آدمی اگر تھوڑی سی بخار آ جاتی ہے یا فلو ہوتا ہے یا پھر آدمی کو کوئی اور تھوڑی چھوٹی موٹی بیماری آ جاتی ہے، تو آدمی اپنی زبان پر اللہ کا نام لینے کے بجائے فوراً کہہ دیتا ہے حال اچھے نہیں ہیں، حالات میرے اچھے نہیں ہیں۔ مگر بندے کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، الحمدللہ۔ بات کریں آپ کو کوئی خیریت پوچھ رہا ہے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کیسے ہیں، تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ کی تعریف کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اب جو فلو والے یا بخار والے یا تھوڑی سی طبیعت والے، وہ بھی اگر اسی طرح الفاظ استعمال کرتے ہیں لیکن یہ غلط ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے کہ الحمدللہ، اس لیے کہ ہمیں تو بخار آ گیا ہے مگر ہاسپٹل میں جا کر کے دیکھیں تو کوئی آپ کا ہارٹ پیشنٹ کھڑا وہاں پڑا ہوگا، کوئی آدمی کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہوگی، کسی کو کوئی ڈرپ چل رہی ہوگی، کسی کو آکسیجن دیا جا رہا ہوگا۔ یہ ساری باتیں اگر آدمی سوچیں تو اس سے تو بہتر ہے آپ کو بخار آئی ہے یا آپ کو فلو ہوا ہے، لیکن وہ تکلیف تو نہیں ہے جو ہاسپٹل میں آدمی پڑا ہوا ہے۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ تو چھوٹی موٹی بیماری آتی ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان چیزوں کے لیے تو آدمی کو اب یہ ہر مصیبت کے لیے جو ہمیں ایک دعا سکھائی جاتی ہے کہ جب بھی کوئی آدمی کسی زیادہ یعنی پریشان والی بیماری ہے، جیسے کہ کینسر کی بیماری ہو گئی یا کسی کو ہارٹ کی تکلیف ہو گئی یا کسی کو ایسی بیماری ہے کہ جس کی یعنی بہت لا علاج مرض جسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو ایسی بیماری کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک دعا سکھائی جاتی ہے کہ اس وقت بندہ یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اگر یہ دعا پڑھ لیتا ہے
تو انشاءاللہ وہ بیماری جو اس کو ہے وہ بیماری آپ کو نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جیسے کہ ہمیں زکام ہو جاتا ہے تو زکام کے اوپر، بخار کے اوپر اور چشمے آسب یعنی آنکھ کی جو بیماری ہے، جو جسے آنکھ آنا ہم کہتے ہیں کہ آنکھوں کے اندر سے جو ایک مطلب انفیکشن کی طرح یعنی آنکھوں سے نکلتا ہے، اور یا تو پھر آنکھوں سے پانی زیادہ اس کا نکلتا ہے اور اس کے ساتھ وہ بھی نکلتا ہے، تو اسے آنکھ آنا ہماری گجراتی زبان میں کہتے ہیں کہ بھئی آنکھ آئی ہے۔ تو یہ جو بیماری ہے اس کے لیے یہ دعا پڑھنے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ بیماری آنا ہمارے لیے رحمت ہوتی ہے، اسے زحمت نہ سمجھے۔ جیسے کہ بخار آتی ہے تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بخار تمہارے گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ بتاؤ یہ رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، گناہ ہمارے مٹانے کے لیے ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ تو بخار کو دیکھ کر کبھی اس کو برا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ بخار یہ آپ کو تکلیف ضرور ہوتی ہے، مگر اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیماری ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اس کو برا بھی نہ کہے اور اس وقت یہ دعا بھی نہ پڑھے، اس لیے کہ بخار آنا اچھی بات ہے۔ اسی طرح آدمی کو زکام جو ہوتا ہے جسے ہم فلو کہتے ہیں، یعنی یہاں کی زبان میں، اب یہ زکام یعنی جسے گجراتی میں سر خم کہتے ہیں، تو یہ بھی ایک بیماری جو ہے، ناکوں کے اندر سے جب پانی نکلتا ہے تو بظاہر آپ کو تھوڑی تکلیف ہو جاتی ہے، لیکن یہ نکلنے سے آپ کے دماغ کے، آپ کے ناک کے یعنی اندرونی جو بیماری ہے، اندر کی جو تکلیف ہے وہ باہر نکل آتی ہے اور آپ کے دماغ کو تقویت پہنچاتی ہے۔ اور اسی طرح آنکھ کے اندر جو آنسو، چشمے آنسو یعنی آنکھوں میں سے جو یہ نکلتا ہے، اس کے لیے بھی منع کیوں کیا گیا کہ وہ بیماری بھی ایسی ہے کہ اس سے آپ کی آنکھوں کی اندرونی تکلیف باہر نکل جاتی ہے، جو ایکسٹرا گرمی ہے آپ کی آنکھوں کے اندر وہ باہر نکل آتی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کی روشنی میں فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ 3 بیماریوں کے لیے منع کیا گیا ہے کہ اسے دیکھ کر یہ دعا بھی نہ پڑھو، آنے دو۔ اگر کسی کو ہے اور آپ کو بھی بخار آ جاتی ہے، آپ کو زکام ہو جاتا ہے، آپ کو اگر یہ تکلیف ہوتی ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اس لیے یہ منع کیا گیا ہے حدیثوں میں کہ یہ دعا بھی اس وقت نہ پڑھے۔ باقی جیسے کینسر والا آدمی ہے، کوئی اور ہے، لیکن اس کے سامنے بلند آواز سے نہ پڑھے، جو جانتا ہوگا اس کو تکلیف ہوگی، تو آپ اس کو آہستہ سے یہ دعا پڑھ لیں۔ تو میں نے آج صرف الحمدللہ، ابھی الحمدللہ لفظ الحمدللہ پر صرف گفتگو کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ پر۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل اس سے آگے کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کی فرمودات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر لی ولوالدی ولأستاذی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم یا قاضی الحاجات، یا کافی المحمات، یا دافع البلیات، یا حل المشکلات، اغثنا یا الہی انک علی کل شیء قدیر۔ پروردگار عالم تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ ذوالفضل تمام مسلمانوں کی جان، مال، اولاد، عزت، آبرو، ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما۔ ہماری والدین کی، تیرے محبوب کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اس وائرس سے، کورونا وائرس کی بیماری سے تمام مسلمانان عالم کی تو حفاظت فرما۔ یا اللہ جو مسلمان اس میں گرفتار ہوئے ان کو شفا نصیب فرما، اور جو مسلمان اس کے اندر جو وفات پا چکے یا اللہ ان کو شہادت کا درجہ نصیب فرما۔ پروردگار ان کے تمام گھر والوں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔